اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام احباب کو منجی بشریت، ولادت بسعادت، امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف، آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان عظیم ایام میں ہمیں حقیقی معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے۔ آج کا میرا موضوع ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام یا معرفت امام وقت۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ کربلا ہمارے لیے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ کربلا سے ہمیں صرف عزاداری یا صرف ہمیں کربلا سے شہداء نہیں ملے، بلکہ امام کی نصرت بھی ملی ہے۔ کربلا سے ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں کربلا کے واقعے سے یہ واضح کر دیا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے وقت کے امام کی معرفت حاصل کی۔ بہت ہی کم تھے جنہوں نے امام کی معرفت حاصل کی، بلا تو بہت رہے تھے کوفہ والے، لیکن ان میں سے بہت ہی کم جو حقیقی معرفت حاصل کر رہے تھے، وہی 72 تھے جو انہوں نے کربلا میں امام کا ساتھ دیا۔ تو امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے علماء نے اس واقعے کربلا کو امام زمانہ کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ وہی کربلا کی طرح لوگ امام کی نصرت نہیں کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ حدیث بہت ہی معتبر ہے، اہل سنت علماء کے نزدیک بھی یہ بہت معتبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کوئی شخص مر گیا اپنے امام، اپنے زمانے کے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، تو وہ جہالیت کی موت مرا ہے۔ میتۃ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ اس میتۃ جاہلیت کو سمجھنے کے لیے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ رسول خدا کی اس حدیث سے کیا مطلب ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث سے مراد جہالیت کی موت ہے۔ جہالیت سے مطلب یعنی کفر و نفاق اور گمراہی کی موت مراد ہے۔ یعنی انسان اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دے، ساری زندگی 11 اماموں کی نصرت کرے، 11 اماموں کی سیرت پر عمل کرے، لیکن امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، تو وہ جہالیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ ایسا کہ جیسے یہ کافر مرا ہے، اس طرح اس کی موت ہے۔ تو امام میں وقت کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح علامہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس روایت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاہلیت سے مراد امام کا منکر ہونا۔ یعنی جب آپ منکر ہو جاتے ہیں تو منکر یعنی یہ کفر کے سلسلے میں جا جاتے ہیں کہ آپ منکر ہیں، تو آپ یعنی آپ کا سارا دین، آپ کا سارا یعنی عبادت ساری آپ کی کفر میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 اور 9 کی یہ اس میں تفسیر میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ کفر کی موت مرا ہے۔ اب آتے ہیں لم یعرف۔ لم یعرف سے پہلے بھی موت جاہلیت، تو پہلے حدیث میری ایک ہی تھی، تو من مات ولم یعرف یعنی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ یہ جو حدیث ہے اس کے میتۃ جاہلیت سے مراد یعنی جہالیت کی موت سے مراد یعنی کفر و نفاق کی موت ہے۔ اب آتے ہیں لم یعرف، یعنی کون سی معرفت جو امام کی ہمیں امام تک لے جاتی ہے، کون سی معرفت ہوتی ہے جو امام کی معرفت ہوتی ہے۔ معرفت سے مراد ظاہری معرفت نہیں ہے، بلکہ اعتقاد کی معرفت بات ہو رہی ہے۔ مثال ہم بہت سی چیزوں سے لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ملائکہ کو مانتے ہیں، ملائکہ کی معرفت ہے ہمیں، لیکن حقیقی طور پر ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری معرفت، ایک باطنی معرفت۔ کسی کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں۔ معرفت یہ نہیں کہ مثلا آپ امام کے سیرت کو، امام کے ہر فرمان کو آپ کریں، لیکن آپ کو یقین نہ ہو کہ امام اس وقت موجود ہیں۔ امام کی سیرت کو جان لے کہ امام کب پیدا ہوئے، امام کے والد کیا ہیں، امام کی والدہ کیا ہیں، یہ سیرت ہے، یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت ہے کہ حقیقی معنوں میں آپ کو یقین ہو کہ اس وقت میں امام ظاہر، امام باطن یہاں پر موجود ہے، لیکن پردہ غیبت میں ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے ائمہ اسلام کو اپنی آنکھوں سے
دیکھا لیکن ان کے پاس معرفت نہیں تھی۔ بہت سے ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ جو امام کی زندگی میں گزرے لیکن امام کی معرفت اصل حقیقت نہیں جان سکے تھے۔ جانتے تھے کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، تو یہ آئمہ کے بیٹے ہیں۔ سیرت کو جانتے تھے لیکن معرفت سے خالی تھے لوگ۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک حدیث آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر سی، صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لِخِدْمَتِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، اگر میں ان کے زمانے میں یعنی امام زمانہ کے وقت کو درک کر لیتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا۔ یعنی امام صادق علیہ السلام چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں آخری امام کے وقت کو درک کر لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ تو یہاں سے امام کی فضیلت، امام کی یعنی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ خدمت یہی نہیں کہ مثلا ہم امام کے لیے دعائیں پڑھیں، امام کے لیے دعا کریں، یا امام کی مثلا مومنین کی خدمت کریں۔ خدمت یہ نہیں، خدمت یہ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا امام چاہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں وہی کردار تو نہیں ادا کر رہے کہ جو کربلا میں مسلمانوں کا کردار تھا۔ وہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں کافر تھے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف نصیب فرمائے اور امام کے جانثاروں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔